ہماری زندگی اللہ معاف فرمائے، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، ہم تو ایسے اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ ہم اپنی عبادت کا حساب کتاب رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب میں تو قرآن بھی پڑھتا ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ بھئی تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے یہ دنیا کے لیے پڑھ رہا ہے؟ یا کہ کہتا ہے کہ جی حدیث میں آیا ہے کہ سورہ واقعہ پڑھنے سے فقر اور فاقہ نہیں ہوتا، میں تو روز سورہ واقعہ پڑھتا ہوں، میرے گھر میں تو پھر بھی مال اور دولت نہیں ہے۔ بھائی اللہ کے فیصلے ہیں، کب آئے گا کب نہیں آئے گا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال اتنا عظیم درجے کا وہ صبر تھا کہ ہر وقت سیدنا ایوب علیہ السلام نے اپنی نگاہ اللہ پر رکھی، اور بیمار ہو گئے، اور اتنے بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ جسم کا کوئی حصہ زخم سے خالی نہیں رہا۔ اللہ نے بیماری دی، لیکن وہ بیماری میں بھی وجاہت تھی، یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کوئی ایسی بیماری تھی جو قابل نفرت تھی، وجاہت تھی، عزت تھی۔ جناب ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، اور اتنے بیمار ہوئے کہ جسم کا کوئی حصہ دکھ اور تکلیف سے خالی نہیں تھا۔ آج میرے سر میں درد ہو جائے میں عبادت چھوڑ دیتا ہوں، آج مجھے تھوڑا سا بخار ہو جائے میں نماز پہ نہیں آتا ہوں، اور وہ سیدنا ایوب علیہ السلام جسم کا کوئی حصہ تکلیف سے خالی نہیں تھا، اور اس حالت میں انا وجدناہ صابرا کا مصداق بنے۔ اور علماء نے ان کے وہ الفاظ ذکر کیے ہیں، فرماتے ہیں جب سیدنا ایوب علیہ السلام کی سارے جسم پر بیماری ہو گئی اور لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور انہیں شہر سے باہر ایک جگہ ایک جھونپڑی میں ڈال دیا گیا، یا وہ خود تشریف لے گئے، تو وہاں جا کر انہوں نے جو الفاظ کہنے لگے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے وہ زبان دے رکھی ہے کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ کچھ نہیں چل رہا، ہاتھ نہیں چل رہا، پاؤں نہیں چل رہا، اٹھنے کے قابل نہیں ہے، بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، صرف زبان چل رہی ہے، اور ساری چیزوں کو بھول گئے، اگر یاد ہے تو وہ زبان یاد ہے، اور کہنے لگے فللہ الحمد، اے اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، علی ما اعطانی لسانا، کہ تو نے مجھے وہ زبان دے رکھی ہے کہ میں تیرا ذکر تو کر سکتا ہوں۔